تو اس رات کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اس کی تفسیر اور اس کی جو تصدیق فرمائی ہے وہ یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو اس مبارک رات میں نازل کیا گیا ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور تمہیں کیا پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جو بندہ 1000 مہینے سے وہ رات بہتر ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ 1000 مہینہ 84 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ جو بندہ 84 سال 4 ماہ عبادات کرتا رہے، ایک بندہ اس ایک رات کو پالے، اس میں عبادت کرے، پھر بھی وہ رات اس کی پوری زندگی کی عبادات سے بہتر ہے۔ اللہ ہمارے نصیب میں فرمائے۔ اگر گزر گئی ہے تو اللہ اس کو قبول فرمائے، اگر آنے والی ہے تو اللہ ہمارے نصیب میں فرمائے۔ محمدًا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک، رازق و داتا، گنج بخش، فیض عالم، غوث اعظم، دستگیر اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام ہوں سیدنا و سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی رونق اور بہار، جناب حضرت محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، رمضان المبارک میں 1 یا 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، اللہ وہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول و منظور فرمائے۔ رمضان کے اندر جو ہم محنت نہیں کر سکے اور اس کا حق ادا نہیں کر سکے، اللہ ہماری ان تمام لغزشوں، تمام کوتاہیوں اور تمام سستیوں کاہلیوں کو معاف فرما کر ہمیں بغیر حساب کی جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ آج چونکہ آپ نے تکمیل قرآن کا پروگرام رکھا ہے تو اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ماہ رمضان کو ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے، اور در حقیقت یہ ماہ رمضان ماہ قرآن اس لیے ہے کہ اس میں بندہ مسلم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے جہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب حاصل کر رہا ہوتا ہے، وہاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ہر رمضان کے مہینے میں جناب جبریل علیہ تحیت و تسلیم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور اس کو ماہ رمضان ماہ قرآن اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ ذوالجلال نے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اللہ تعالیٰ نے یہ
ان آیات سے آغاز نزول کیا قرآن پاک کا۔ قرآن پاک کا جو نزول ہوا اس کا آغاز ان آیات سے ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ دخان کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ اب بعض لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں، مطلب اپنا نکال لیتے ہیں، اس میں رمضان شعبان کی جو ہے وہ 15ویں رات مراد لے لیتے ہیں، اپنی طرف سے اپنی رات کو عبادت کے لیے مختص کر لیتے ہیں، اگلے دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس رات کی کوئی اہمیت ہوتی تو ضرور رب العالمین کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں اس کی عبادات بتاتے۔ جس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے رمضان المبارک کی آخری 5 تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی جستجو کا کہا ہے نا، اور 5 تاک راتوں میں ہم الحمدللہ عبادات کرتے ہیں، جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادات ہوتی ہیں بندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس رات کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اس کی تفسیر اور اس کی جو تصدیق فرمائی ہے وہ یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو اس مبارک رات میں نازل کیا گیا ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور تمہیں کیا پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو بندہ 1000 مہینے سے وہ رات بہتر ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ 1000 مہینہ 84 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ جو بندہ 84 سال 4 ماہ عبادات کرتا رہے، ایک بندہ اس ایک رات کو پالے، اس میں عبادت کرے، پھر بھی وہ رات اس کی پوری زندگی کی عبادات سے بہتر ہے۔ اللہ ہمارے نصیب میں فرمائے، اگر گزر گئی ہے تو اللہ اس کو قبول فرمائے، اگر آنے والی ہے تو اللہ ہمارے نصیب میں فرمائے، اور اللہ ہمیں اس میں محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ رات 1000 مہینے، اور آپ مجھے بتائیں آج کل 84 سال عمر کس کی ہو رہی ہے؟ بہت بندہ تندرست ہو، توانا ہو، اس نے جوانی کے اندر خوراکیں کھائی ہوں، اپنے آپ کو ذرا مینٹین کیا ہوا ہو تو بڑی اس کی عمر ہوگی 60-70 برس ہو رہی ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ تو جس کی ہماری ٹوٹل عمر اتنی نہیں ہو رہی کہ جس سے بہتر وہ ایک رات ہے، تو پتہ یہ چلا، خلاصہ یہ ہے کہ رمضان ماہ قرآن اس لیے ہے کہ قرآن پاک کو اللہ پاک نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مہینوں کی نسبت اس ماہ رمضان کے اندر قرآن کی کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ لوگ پوچھتے ہیں رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ عمل کیا کرنا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ جتنا وقت ملے آپ تلاوت قرآن کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفع پہنچانے میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور جب جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم سے ملتے تو نفع پہنچانے میں اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے، اور اس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نفع پہنچاتے کہ تیز چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ آپ کی سپیڈ ہوتی، اور جب جبریل امین ملتے تو پیارے آقا علیہ السلام جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے۔ صحابی بیان کرتے ہیں رمضان کی ہر رات جناب جبریل نبی علیہ السلام سے ملاقات کیا کرتے۔ اس قدر کثرت سے تلاوت قرآن یہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے اندر جو بندہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا ہے، رمضان کے اندر قرآن کا نزول ہوا، رمضان المبارک کے اندر رمضان المبارک کے ساتھ رمضان کا اہم تعلق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب جبریل کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے، اور جو بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب قرآن پاک سے ایک حرف پڑھتا ہے، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ،
اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور فرماتے ہیں وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، ولیکن اور بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف جو ہے وہ الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، یعنی جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے 30 نیکیاں اللہ اس کے نام اعمال میں درج فرما دیتے ہیں۔ اس قدر اجر و ثواب کا انبار ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن، اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مثل الاترجۃ، اس پھول کی طرح ہے، ریحھا طیب و طعمھا طیب، اس لذیذ پھل کی طرح ہے جو عرب کے اندر پایا جاتا تھا، اس کی خوشبو بھی مزیدار ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ مالٹا کیا ہے، عرب کے اندر کہتے ہیں اس کی خوشبو بھی پاکیزہ ہوتی ہے، اس کا ذائقہ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے۔ اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور اس مومن کی مثال وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِثْلُ التَّمْرَةِ، اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا خشک کھجور کی طرح ہے، چھوارا ٹائپ خشک کھجور۔ فرماتے ہیں لا ریح لہا وطعمھا حلوۃ، کہ اس کی خوشبو تو نہیں ہوتی لیکن اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، جو بندہ تلاوت نہیں کرتا۔ اور آقا فرماتے ہیں وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، جو بندہ منافق ہو لیکن قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، ریحانہ گلاب کا کوئی پھول ہے، اس کی طرح اس کی مثال ہے، ریحھا طیب و طعمھا مر، اس کی جو خوشبو ہوتی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ پتہ چلا اگر منافق بندہ بھی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی خوشبو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے۔ آقا فرماتے ہیں وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اس منافق کی مثال جو تلاوت قرآن نہیں کرتا، کَمَثَلِ الْحَنظَلَةِ، تمے کی طرح ہے، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، اس کے اندر سے نہ خوشبو آتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، ہم نے سب سے پہلا درجہ حاصل کرنا ہے، انشاءاللہ ہم نے ذائقہ بھی دینا ہے اور خوشبو بھی دینی ہے۔ انشاءاللہ ہم نے تلاوت قرآن کرنا ہے، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ رمضان کے اندر تلاوت کرنی ہے اس کے بعد سارا سال ہی نہیں کرنی، سارا سال کرنی ہے لیکن رمضان میں اتنی زیادہ کرنی ہے جو آپ پورے سال میں نہیں کر سکتے۔ آپ کی روٹین ہے، آپ بہت مصروف ہیں، ٹائم نکال کر عام دنوں میں 1 ماہ میں 1 قرآن پڑھتے ہیں، روزانہ کا 1 پارہ، 2 ماہ میں 1 قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رمضان کے مہینے میں کم از کم آپ 10 قرآن پڑھیں۔ رمضان اس کے اعمال کی جو فضیلت ہے وہ اعمال کو زیادہ بڑھانے کی وجہ سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 11 مہینے سوئے رہیں 1 ماہ قرآن پڑھیں اور جب پڑھ لیا ہے تو بس ختم کر دیا ہے۔ کئی لوگوں نے روٹین بنائی ہوتی ہے نا، 1 پارہ بس پڑھنا ہے، اس سے زیادہ چاہے وہ فارغ ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، جتنا مرضی ٹائم ہے قرآن کی تلاوت 1 پارے سے بڑھ کر کرنی نہیں۔ اگر آپ کثرت سے تلاوت کریں گے، اس کی وجہ سے نازل ہونے والی رحمتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اسی طرح میرے محترم پیارے بھائیوں، اس کی مثال جو بات میں نے ابھی کی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ تلاوت قرآن کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہم مسجد النبوی کے چبوترے کے اندر جہاں اصحاب صفہ بیٹھتے تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کون سا بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ بطحان وادی یا وادی عقیق میں جائے صبح کے وقت، اور وہاں سے وہ 2 بلند کوہان اونٹ لے کر آئے بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی قطع رحمی کے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ روزانہ ہم جائیں 2 اونٹ لے کر آئیں، کیوں جی آپ نہیں پسند کرتے؟ اونٹ آپ کو مل رہے ہوں تو آپ پسند نہیں کریں گے کہ یہ مجھے ملے؟
تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں جائے، وہاں جا کر یا قرآن کو سمجھے یا اللہ کی کتاب میں سے کم از کم 2 آیات تلاوت کرے۔ جو بندہ 2 آیات تلاوت کرتا ہے اس کے لیے وہ 2 آیات ان 2 اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور آقا نے فرمایا وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَّهُ مِن ثَلَاثٍ، اور اگر 3 آیات تلاوت کرے اس کے لیے 3 اونٹوں سے بہتر ہے۔ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَرْبَعٍ، اور اگر 4 آیات تلاوت کرے اس کے لیے 4 اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور پیارے آقا نے آخر میں فرمایا جتنی آیات کی تعداد بڑھاتا چلا جائے گا اتنے اونٹوں سے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ تلاوت قرآن ہی کرتا چلا جائے۔ ہم نے تلاوت قرآن کو سمجھا ہی کچھ نہیں ہے۔ قرآن اس قدر عظیم کتاب ہے میرے پیارے بھائیوں، اس کی اگر ایک پوائنٹ پہ میں بات کرنا شروع کروں پورا رمضان کا مہینہ مجھے ادھر ہی رہنا پڑے گا، پھر بھی اس کے فضائل ختم نہیں ہونے۔ اس سے شفا کیسے حاصل کرنی ہے، اس سے رحمت کیسے حاصل کرنی ہے، اس سے برکت کا نزول ہوتا ہے، اس سے فلاں ہوتا ہے، اس سے فلاں رحمت ملتی ہے، یہ قرآن کے الگ فضائل ہیں۔ اور قرآن کائنات میں یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کے سینے میں ہوتی ہے اس کو بھی عظیم بنا دیتی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، قرآن وہ عظیم کتاب ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں، اسلام قبول کیا، پھر انہوں نے کہا ہمارے لیے کوئی امام مقرر فرما دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا اس قرآن کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، جس کو زیادہ قرآن یاد ہے اس کو آپ کا امام بنا دیا جائے گا۔ ان تمام لوگوں میں سے کسی کو بھی قرآن زیادہ یاد نہیں تھا۔ جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بچہ آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان میں سے قرآن زیادہ یاد ہے۔ نبی علیہ السلام نے سنا، آپ نے اس کو امام مقرر فرما دیا۔ جب وہ تشریف لے گئے تو کہتے ہیں جب میں آیا تھا بچہ ہونے کی وجہ سے سب سے پیچھے تھا، جب اب واپس جا رہے ہیں قرآن کی برکت سے امام ہونے کی وجہ سے میں سب سے آگے چلا جا رہا ہوں۔ اور قرآن ایسا عظیم کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں عزت رکھی ہے، جس کے سینے میں آ جاتا ہے، جو اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے، اللہ اس کو دنیا کی بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ پھر پیسہ نہیں دیکھا جاتا۔ مسجد میں آتا ہے چودھری صاحب اور اس کے بیٹے پیچھے بیٹھے ہیں، غریب کا بیٹا امام بنا ہوا ہے، اس کے کہے بغیر یہ رکوع میں جا کر دکھائے، اس کی اجازت کے بغیر یہ سجدے سے سر اٹھا کر دکھائے۔ قرآن اس قدر عظیم کتاب ہے۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے۔ جس طرح کہ یہ دور آگے آ رہا ہے نا فتنوں کا، ہم تو کاروباروں میں بزی ہیں نا، بس گئے 500,000 کی دیہڑی لگائی، رات کو بچوں کو روٹی کھلا دی، یہی کافی ہے، اسی لیے ہم دنیا میں آئے۔ نہ میرے پیارے بھائیوں، اپنے بچوں کا دین بچانا چاہتے ہو تو انہیں حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ۔ آگے کے دور میں فتنوں سے وہی بچے گا جس کا قرآن کے ساتھ لگاؤ ہے، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا، وگرنہ بھول جاؤ کہ تمہارے بچوں کا دین سلامت رہے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا فرماتے ہیں بلند کوہان اونٹوں سے کیا بہتر ہے؟ قرآن کی 1 2 4 5 3 آیات جتنی پڑھ سکو سمجھ سکو۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی یہ جو تلاوت ہے، اس سے بندے کے گھروں میں سکینت نازل ہوتی ہے، سکون۔ ہر بندہ پریشان ہے، بیماریوں میں اٹا ہوا ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، طرح طرح کے مسائل ہیں، سکون ہی نہیں ہے گھروں کے اندر۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں میں سکون آئے تو ہر وقت اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کیا کریں۔ پہلا دور تھا گھروں میں مرد بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، عورتیں بھی صبح صبح قرآن پڑھ رہی ہیں، بچے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، برکتیں ہوتی تھی، رحمتیں ہوتی تھی۔ اب موبائل چلاتے چلاتے سو گئے ہیں، موبائل چلاتے چلاتے اٹھ گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں تلاوت قرآن کسے کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا معمول مبارک تھا، کم از کم 7 بڑی صورتیں آپ نے مختص کی ہوئی تھی جو روزانہ رات کو سونے سے پہلے آقا پڑھ کر سوتے تھے۔ ہم نے کبھی ان کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کبھی اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل بھی نہیں کیا۔
میرے محترم پیارے بھائیوں، بندہ قرآن پڑھتا ہوا سویا ہے، موت بھی آ جائے گی، قیامت والے دن قرآن پڑھتا ہی اٹھے گا انشاءاللہ۔ گانے سنتے ہوئے سوتے ہو، طرح طرح کی بے حیائی دیکھتے ہوئے سوتے ہو، موبائل پہ گانا چل رہا ہے، بندہ سویا ہوا ہے، اسی حالت میں موت آ گئی، قیامت کے دن بھی اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے، اپنے رب کو، اس کے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ ہمارا حال خاتمہ بالخیر فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی سیدنا اسید بن جفیر فرماتے ہیں، میں اپنے خلیان کے اندر تلاوت قرآن کر رہا تھا، میرا گھوڑا بدکا، میں نے پھر اس کی طرف دیکھا، وہ خاموش ہو گیا، میں نے پھر تلاوت قرآن شروع کر دی، پھر بدکا، پھر میں نے دیکھا، پھر بھی رک گیا، پھر میں نے تلاوت قرآن شروع کر دی۔ کہتے ہیں وہاں پر میرا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا تھا، مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو کچل ہی نہ دے، لہذا میں نے آ کر اس کو پکڑا تو میری نظر آسمان کی طرف اٹھی، ایک سائبان کی طرح کوئی چیز ہے، اس میں دیے ٹائپ کوئی چیزیں جل رہی ہیں، روشنی ہے، تو وہ جب میں نے نظر ڈالی تو اس کی وجہ سے آسمان کی طرف چڑھنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے یہ بات پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بتائی، آقا علیہ السلام نے مجھے قرآن پڑھنے کا حکم دیا، میں نے اگلے دن بھی ایسے ہی کیا، گھوڑا بدکا، میں نے پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بتایا، تیسرے دن پھر نبی علیہ السلام کو فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے وہ سائبان دیکھا ہے، دیے جل رہے ہیں، میں نے دیکھا وہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، تلک الملائکۃ کانت تستمع لک، یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آسمانوں سے نیچے نازل ہوئے۔ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ، آقا فرماتے ہیں اگر تم اس قرآن کی تلاوت کو صبح تک جاری رکھتے، وہ فرشتے زمین پر رہتے، ساری دنیا ان کو صبح کے وقت دیکھ سکتی تھی۔ اور دوسری روایت کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس ساری تفصیل کو سن کے فرمایا، فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ عِنْدَ الْقُرْآنِ، یہ وہ سکینت تھی جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، سکون چاہتے ہو، سکینت کا نزول چاہتے ہو، رحمت کے فرشتوں کا نزول چاہتے ہو، گھروں میں تلاوت قرآن کرو، دکانوں پہ تلاوت قرآن کرو، ہر وقت تلاوت قرآن کیا کرو۔ یہ کوئی عام چیز، عام کتاب نہیں ہے۔ جیسے شیخ فرما رہے تھے کہ قرآن کو ایک دفعہ پڑھو پھر پڑھنے کا دل کرتا ہے، اور ہمارے سلف صالحین میں ایسے لوگ گزرے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، وہ نماز پڑھتے، اور جب ان کا دل کرتا کہ اللہ ہم سے باتیں کریں پھر وہ قرآن کا ترجمہ پڑھتے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ہمارے گھروں میں سردیوں کا، گرمیوں کا سارا سامان موجود ہوتا ہے۔ یہ بڑے دکھ کی میں بات کرنے لگا ہوں، گرمی آ گئی ہے، اے سی موجود ہیں، پنکھے موجود ہیں، لائٹ جاتی ہے جناب، ہمارے پاس یو پی ایس، جنریٹر، سولر سسٹم موجود ہے، اتنا ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں نوازا، پیسہ دیا، اللہ مزید نوازے۔ اور گرمیاں آ گئی ہیں، ہمارے پاس گرم کپڑے موجود ہیں، گرم خوراکیں موجود ہیں، لیکن کتنے دکھ کی بات ہے ہمارے گھروں میں نبی کی حدیث کی کتابیں موجود نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن ترجمے والے موجود نہیں ہیں۔ اور آج کل کون سا باپ ہے جو یہ کام کرتا ہے، رات کو اٹھوں گا، جب گھر سے باہر سے جاؤں گا، گھر جا کر فریش ہو کر کھانا کھا کر اپنے سارے بچوں کو، بیوی کو بٹھاؤں گا، سب سے ایک آیات، بہت زیادہ نہیں، صرف ایک آیت خود ان کو ترجمے کے ساتھ سناؤں گا، ان سے سنوں گا، اپنے گھر کے ماحول کو دینی بناؤں گا۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، کبھی کیا ہے ایسے؟ انشاءاللہ آج سے کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ اپنے بچوں کو بٹھایا کریں، رات کو بیوی کو بٹھایا کریں، زیادہ نہیں، کم از کم ایک ہی آیت اس کا ترجمہ پڑھا کریں، ان کو سنایا کریں، اس کی تفصیل پڑھا کریں۔ اگر قرآن کا کسی موضوع پر سمجھ نہ آتی ہو، اپنے شیخ سے رابطہ کریں، ان سے اس کی تفسیر سمجھا کریں۔ یہ بھی باتیں غلط مشہور ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے، ترجمہ پڑھنے کے لیے 20 علوم چاہیے، 18 علوم چاہیے۔
اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن اللہ نے اس قدر آسان بنایا ہے، اس سے آسان کتاب کبھی بنائی نہیں۔ تم پریشان رہتے ہو، ہمارا چونکہ تعلق علامہ شہید کے گھرانے کے ساتھ ہے، تو حضرت حافظ ابتسام صاحب کی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ انہوں نے آج تک کبھی کسی ڈاکٹر سے میڈیسن نہیں لی، اور یہ تو واقعہ ہمارے پاس کا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ تاریخ میں دیکھیں، جو قرآن سے شفا حاصل کرتے ہیں وہ کبھی ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے۔ مجھے ایک دن علامہ صاحب بتا رہے تھے، کہتے میرے سر کے اوپر نا وہ اس کو روبڑا ٹائپ بولتے ہیں، وہ بن گیا۔ میری بیگم آ کر کہنے لگی آپ کا مجھے پتہ ہے آپ نے ڈاکٹر کے پاس تو جانا نہیں ہے، چلو کم از کم آپ دم ہی کر لیں۔ میں نے قرآن پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ لیں، رحمان پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے سر پر دم کرنا شروع کیا، شام تک ٹھیک ہو گیا۔ حضرت علامہ صاحب پہ جادو ہوا، وہ انہوں نے قرآن کے اوپر عمل کیا، اس کو پڑھا زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ۔ اور اسی طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے، ایک دن کہتے میں لندن جا رہا تھا، راستے میں قرآن سے شفا حاصل کرنے کی باتیں ہو رہی تھی۔ ایک ایئر ہوسٹس آئی علامہ صاحب کے پاس، کہنے لگی حافظ صاحب آپ تو باتیں کر رہے ہیں، میں اس کی چشمدید گواہ ہوں، مجھے کینسر ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ اور کینسر کی آخری سٹیج پر تھی میں۔ ان فلائٹوں پر کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا مال ہے جو سرجن میں نے نہیں چھوڑا جس سے میں نے اپنا علاج نہ کروایا ہو۔ اور چلتے چلتے دعا کرے یار اللہ ہمارے شیر کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ ہمارے قائد کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ تیرے دین کا شیر ہے۔ آپ نے سنا ہوا یہاں 2-3 دفعہ آئے ہوئے ہیں، تو اللہ اس قائد کو لمبی ایمان والی، علم والی، عمل والی زندگی، برکت والی نصیب فرمائے۔ تو کہنے لگے آخری اسٹیج پر پہنچ چکی ہے، دنیا کے سارے معالج اور جو ان کے سرجن تھے انہوں نے جواب دے دیا۔ اس کی آواز یہ شور کر رہی ہے، اگر سیٹ ہو سکتی تھوڑی کر دیں۔ انہوں نے جواب دے دیا۔ کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ اب تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور ہمارا ایمان ایسا ہو گیا نا جی ڈاکٹر نے جواب دیتا ہوں بس دعا ہی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، حالانکہ دعا پہلا عمل ہونا چاہیے۔ قرآن پہلا عمل، پہلے پڑھائی پھر دعائی۔ پہلے پڑھائی، ہم کیا کرتے ہیں پہلے دعائی پھر اینڈ پہ پڑھائی، الٹا حساب کر لیا نا۔ کہنے لگی مجھے کسی اللہ والے نے بتایا، اللہ والے ہی کہہ سکتے ہیں بندے کا پتہ نہیں، کہ سورہ فاتحہ اور سورہ رحمان پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ سورہ رحمان پڑھ کر اتنا دم کیا، پانی پہ پھونک مار کے پیتی رہی۔ جب میں نے دوبارہ چیک اپ کروایا تو کینسر کا ایک قطرہ بھی میرے اندر واپس باقی نہیں تھا۔ کہنے لگی علاج کی غرض سے جب میں جاتی تھی تو لیزر کا علاج کرنے کی وجہ سے یہ جو میری جلد ہے یہ جل چکی تھی، اب اس کی وجہ سے میں بڑی پریشان تھی، اب کیا بنے گا؟ تو میں نے سورہ رحمان، سورہ فاتحہ، یہ زیتون کے تیل کے اوپر دم کر کے اپنے جسم کا مساج کیا، اللہ نے جلد مجھے نہیں عطا فرما۔ یہ میرے محترم پیارے بھائیوں قرآن کا شفا ہے، قرآن ہے، عظیم کتاب ہے۔ میرا ایک دوست آیا، آ کر کہنے لگا حافظ صاحب میرے بیٹے کو نا وہ ہو گئی ہے، کیا اس بیماری کا نام ہے، یہ جسم کے اوپر وہ اس کے نشانات بن جاتے ہیں، دوسری انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بہرحال اس کا علاج اس طرح کرتے ہیں کہ کسی نے کہانی سنانی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میں گیا، اس کو میں نے پکڑ کے کھایا، وہ چیز کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، اللہ ہمیں یاد کروا دے۔ تو کہنے لگا ابھی فلاں بندہ اس کا نا دم کرتا ہے، اس کو دم کہتے ہیں۔ وہ کہانی سنائے گا کہ میں ادھر گیا، میں نے اس کو پکڑا، میں نے اس کو مارا، میں نے اس کو کھا لیا، تو بچے کو آرام آ جائے گا۔ پورے جسم پہ تپھڑ نہیں ہوتے، وہ بڑے بڑے بن جاتے ہیں اس بیماری کے۔ ہاں چھپاکی اس کو بولتے ہیں جی، وہ چھپاکی پکڑی کھا لی۔ میں نے کہا چلیں اس کو بول دیتے ہیں، وہ دم کر دے گا۔ اچھا جب بندے کی مت ماری ہوتی ہے نا تو بندہ اس طرح کر جاتا ہے۔ میں 2 سے 3 دفعہ اس کے ساتھ اس کے گھر گیا، وہ مجھے ملا نہیں۔
چوتھی دفعہ جب ہم جانے لگے نا تو اللہ نے میرے ذہن پہ بات ڈالی کہ یا اللہ میں کیسا بے وقوف ہوں کہ تیری عظیم کتاب سے تو نے ہمیں نوازا ہے، تو اس چھپاکی کی کہانی کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ایک دفعہ، آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھی، آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی پڑھی، آخری 3 کل پڑھے اور اینڈ پہ درود ابراہیم پڑھا۔ یہ ایک دفعہ میں نے سارا پڑھ کے بچے کو پھونک دیا۔ میں نے کہا اب گھر چلے جائیں، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد فون آیا، بھی بچہ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، قرآن سے شفائیں حاصل کرو۔ گھروں میں سکینت چاہتے ہو، اللہ کی رحمت چاہتے ہو، قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے رحمت ان کے گھروں پر ڈیرا ڈال دیتی ہے، رحمت کے فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اللہ اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا بندہ جو تلاوت قرآن کرتا ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، جو تلاوت قرآن میں ماہر ہے، سرور کے ساتھ پڑھتا ہے، لذتیں لے لے کے پڑھتا ہے، جھوم جھوم کے پڑھتا ہے، وہ معظم و محترم فرشتوں اور مکرم نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اس قدر عظیم کتاب ہے، ان کا ساتھ چاہیے، تلاوت قرآن کریں۔ اور آقا فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاک، ایسا بندہ جو تلاوت قرآن کرتا ہے کند ذہنی کی وجہ سے، زبان موٹی ہونے کی وجہ سے اس سے پڑھا نہیں جاتا، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، لیکن پڑھتا ضرور ہے۔ لہو اجران، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس کو اللہ ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے، اگر آپ نے بچپن میں نہیں پڑھا، سفید داڑھی ہو گئی ہے، پھر بھی سیکھنا چاہیے۔ یہ اصول کہیں بھی نہیں ہے قرآن کے اوپر جی آپ اپنی انگلی پھیرتے رہیں گے اللہ ثواب دیتا رہے گا، یہ کیا طریقہ ہے؟ انگلی جو پھیرتے رہنا ہے، ایک پورے سپارے پر انگلی پھیرنی ہے تو قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر ایک صفحہ ہی پڑھ لو، آدھا صفحہ پڑھ لو، 2 آیات پڑھ لو، ایک ایک قطرے سے دریا بنتا ہے کہ نہیں؟ حضرت علامہ البانی رحمہ اللہ کیسے اتنے بڑے محدث بنے تھے؟ کہتے ہیں گھڑیوں کا کام کرتے تھے، گھڑیاں بیچتے تھے، اور کہتے ہیں ایک دن دیکھا، غور کیا، جب بندہ غور و فکر کرتا ہے نا تو اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ غور اس بات پہ کیا کہ ایک ٹویا ہے، کھڈا جس کو کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر قطرہ قطرہ پانی گر رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی سے بھر گیا۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ قطرے قطرے سے یہ کھڈا بھر گیا ہے، تو اگر میں روزانہ کی ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کروں تو میرا کھڈا نہیں بھر سکتا۔ روزانہ کی ایک حدیث سے شروعات کی، اللہ نے اتنا بڑا محدث بنا دیا۔ آج امت مسلمہ کے علماء حدیث پر لگائے گئے ان کے حکم کو اہمیت اور افادیت سمجھتی۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، قرآن پڑھنا سیکھیں، قرآن بہت عظیم کتاب ہے۔ اور اسی طرح تلاوت قرآن، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ، تلاوت قرآن کیا کرو، قیامت کے دن یہ قرآن آئے گا شفیعا لأصحابہ، اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا، اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرما لے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آقا فرماتے ہیں رمضان سفارش کرے گا، اللہ میں نے اس کو دیکھے، میں نے جو بات شروع کی تھی ماہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے، تو یہ پھر تعلق ان کا قائم ہونے والا ہے۔ رمضان کہے گا اللہ دن کے اندر میں نے اس کو کھانے پینے سے روک کے رکھا، جائز نفسانی خواہشات سے بھی روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش کو۔ قرآن کہے گا اللہ رات کو میں نے اس کو سونے نہیں دیا، راتوں کو جاگتا تھا، ایئر کنڈیشن ماحول تھا، نرم گرم بسترے تھے، اور چنیوٹی فرنیچر ماشاءاللہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروباروں میں برکت فرمائے۔ ہمارے مدثر رحمانی بھائی جنہوں نے محبت کی، شیخ محترم آج آپ سے ملاقات کا شرف ہمیں بخشا، اللہ ان کے گھروں پر رحمت فرمائے، رزق حلال آپ سب کے لیے اللہ برکت فرمائے۔ تو بڑے بڑے پیارے بیڈ تھے، بڑے بڑے نرم گرم بستر تھے، بڑی عیش و عشرت تھی، لیکن اللہ راتوں کو جاگتا تھا، اپنا پہلو اپنے بستر پر نہیں رکھتا تھا،
مجھے پڑھنے کے لیے جاگتا تھا، میں نے اس کو راتوں کو سونے نہیں دیا۔ اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ روزے کی اور قرآن کی سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما لے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، قیامت کا بے سہارا دن ہونا ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑھی ہونی ہے۔ ایسے موقع پر قرآن ہماری سفارش کر دے، اس سے بہتر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ہمیں اپنے لیے سفارشی پیدا کرنی چاہیے۔ دنیا کے تھانوں کچہریوں میں جاتے ہو، سفارشی ڈھونڈتے ہو، یار ایسا ایسا سے کہا کہ میرا کام ہو جائے گا۔ جج کے پاس جاتے ہو، سوچتے ہو یار کوئی سفارشی بندہ جج کو کہے میرا کام ہو جائے۔ دنیا کے معاملات میں سفارشی ڈھونڈتے ہو، کائنات کے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کسی سفارشی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ سفارشی چاہتے ہو، قرآن کو اپنا دوست بناؤ، قرآن سے اپنی دوستی، اپنی یاری لگاؤ، چھوڑ دو اس دنیا کو۔ یہ دنیا ہنستے بھی گزر جانی ہے، روتے بھی گزر جانی ہے۔ اس دنیا کے رولے تمہارے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہونے۔ عمران خان نے نہیں کہا تھا سکون صرف قبر میں ہی ہے؟ کیوں جی؟ عمران خان نے بھی تو اپنی جان چھڑانے کے لیے یہی بات کہی تھی نا، سکون صرف قبر میں ہے۔ تو یہ بات ویسے بھی سچی ہے۔ دنیا میں جب تک بندے کی سانسیں چل رہی ہیں نا، اس کی پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، تم اپنے رب کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرو، دوستی قرآن کے ساتھ کرو، اللہ تمہاری دنیا آخرت بہتر فرما دے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ تھی قرآن کی فضیلت۔ اب ہم آپ کے سامنے چند وہ گزارشات کرتے ہیں جو قرآن کی طرف سے ہمارے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں۔ قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟ قرآن کا پہلا حق یہ ہے اس پر ایمان لایا جائے، اور ایمان اس انداز میں لایا جائے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا، اس کو اللہ کی مخلوق نہیں سمجھنا، اس کو اللہ کی مخلوق نہیں کہنا، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے، زبان سے اقرار کیا جائے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جناب جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے دور کے اندر نازل فرمایا۔ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہ اس کے ساتھ ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور قرآن میں بتاؤں کس قدر عظیم کتاب ہے یار۔ جب بندہ آتا ہے نا کسی کے پاس تو آ کر وہ تعارف کروانے کی کوشش کرتا ہے، تعارف، بات لمبی تو نہیں ہوگی، تعارف کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرتے ہیں نا، آپ بھی پوچھیں گے یار یہ قاری صاحب کدھر سے آئے تھے، کون تھے، میں بھی پوچھوں گا یار یہ فلاں بندہ کون تھا۔ ہم تعارف حاصل کرتے ہیں، یار اس کا نام کیا ہے، اس کو جناب علی بھیجا کس نے ہے، یہ آیا کس غرض سے ہے۔ میں قربان جاؤں جب بندہ یہ سوالات قرآن سے کرتا ہے، قرآن ان تمام سوالوں کے جواب خود دیتا ہے۔ قرآن سے پوچھے آپ کا نام کیا ہے، وہ کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ اچھا جناب آپ آئے ہیں، آپ کی زبان کیا ہے، کس زبان میں بات کرتے ہیں؟ فرمایا بلسان عربی مبین، قرآن لوگوں عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے، اس کی زبان کیا ہے؟ اچھا جناب آپ تشریف لائے ہیں، آپ کو لے کر آنے والی ذات کون سی ہے؟ فرمایا نازل بہ الروح الامین، فرشتوں کا سردار جبریل امین لے کر آیا۔ اچھا جناب آپ تشریف لائے ہیں، آپ کو بھیجنے والا کون ہے؟ اس بات کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں گے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو وہ کفر کی حالت میں تھے، محمد کہتے تھے، تو کہتے میں نے دیکھا محمد جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، تو میں دیکھوں تو صحیح ہے کرتے کیا ہیں وہاں پر جا کر۔ کہنے لگے میں بیت اللہ کے غلاف کے اندر چھپتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی تلاوت شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، یہ سورہ شروع کر دی۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، یار یہ کیسا عظیم شاعر ہے۔ تب وہ شعر و شاعری کا دور تھا تو بڑی اس کو پذیرائی حاصل ہوتی تھی۔
کہتے یار یہ کس قسم کا عظیم شاعر ہے، اس جیسا شعر، اس جیسا کلام میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، یہ قافیے کے ساتھ قافیہ ملائی جاتا ہے، اس کا جو تان ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے، اور اس کی ایک ایک لفظ ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے، اتنا عظیم شاعر ہے۔ اتنی دیر میں پیارے پیغمبر علیہ السلام اس آیت پر پہنچے، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام۔ سیدنا عمر کہتے ہیں میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی نظر محسوس ہوئی کہ یہ میں اپنے دل میں بات سوچ رہا ہوں، اس کو کس نے بتا دی، یہ شاعر نہیں ہے تو بہت بڑا کاہن معلوم ہوتا ہے، اس نے دلوں کی باتیں جان لی ہے۔ اور یہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا نا کہ کاہن جو ہیں وہ دلوں کی باتیں جانتے ہیں، ہمارے مسلمانوں میں بھی ہے، ہمارے پیر ہمارے دلوں کی باتیں جانتے ہیں، پیر غیب جان دے، پیراں دی بلی بھی غیب جان دی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ میں اپنے بات سے تو نہیں کہہ رہا، یہ باتیں کہتے ہیں، یہ پیر بھی غیب جانتے ہیں۔ وہ ایک مثال بنی ہوئی نا، ایک پیر صاحب ایک مریدنی کے گھر گئے تو بیٹھے بیٹھے ہی انہوں نے اپنے سر پہ جو سوار ڈال دی، تو مریدنی کہنے لگی پیر صاحب یہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا یہاں سے 9 میل دور نا کوئی بیڑا پھنس گیا تھا، تو میں وہ بیڑا نکال کر آیا ہوں، تو وہ سارا گرد و غبار۔ مریدنی بھی بڑی سیانی تھی، اس نے نیچے چینی گھی ڈال کر اوپر سوئیاں ڈال دی۔ اب پیر صاحب دیکھ رہے ہیں مریدنی کی طرف بھی اور سوئیوں کی طرف بھی، مریدنی کہتی کھاتے نہیں، کہنے لگا کھانڈتے کیوں، کھانڈتے کیوں کتنے وے؟ تو مریدنی نے چمچ دے نال سوئیاں پیچھے کی، کہتی اے تھلے ذرا پیو، تینوں پلیٹ دے وچ کھنڈ کیوں نظر نہیں آ رہا، تو تینوں جناب 9 میل دور پھنسیا بیڑا نظر آ گیا۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا دلوں کی باتیں جاننے کا۔ اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی کلام۔ سیدنا عمر کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہیں رہ گئی، میں نے کہا کسی شاعر کا کلام ہے، انہوں نے کہہ دیا شاعر نہیں ہے، میں نے کہا کسی کاہن کا کلام ہے، انہوں نے کہا کاہن نہیں ہے، پھر یہ کلام ہے کس کا؟ تو کہتے اتنی دیر میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن بھیجنے والی رب العالمین کی ذات۔ قرآن سے پوچھیں اچھا جناب آپ کا نام قرآن مجید ہے، عربی زبان ہے آپ کی، آئے آپ جبریل امین کے ذریعے ہیں، بھیجنے والی ذات رب العالمین کی ہے، آئے کس پر ہو؟ کہا آمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلہوے اطہر پر نازل ہوا ہے، اور اس قدر عظیم کتاب ہے۔ اللہ فرماتے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ انسان تیرا دل پہاڑوں سے بھی سخت ہو گیا، تیرے دل پر قرآن کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، اس قدر سخت دل ہو چکے ہیں ہم لوگ۔ اللہ ہمیں ہدایت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو سب سے پہلا اس کا حق یہ ہے کہ اس پر یہ ایمان لایا جائے کہ یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، جبریل امین کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے، اور آمنہ کے لال علیہ السلام پر 23 سال کے دورہ نبوت کے عرصے میں نازل ہوئی ہے۔ تو پہلا حق تو یہ ہے اس پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے اس کی تلاوت کی جائے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر جو دوسرا حق ہے وہ اس کی تلاوت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کی تلاوت کرو جو اللہ نے تمہاری طرف کتاب قرآن نازل کیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ دوسری جگہ فرمایا واتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی کتاب کو تلاوت کیا کرو، اللہ کے کلمات کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ ان آیات بینات سے معلوم ہوا قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ مومن کی روح کی غذا ہے، اس کے ایمان کو تر و تازہ اور سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے، اور جناب علی مشکلات کے مقابلے میں یہ سب سے مؤثر ترین ہتھیار ہے اور اس کا اہم ذریعہ ہے۔ انسان جب تلاوت قرآن کرتا رہتا ہے اللہ اس کی روح کو بھی تر و تازہ رکھتا ہے، اس کے ایمان کو بھی تر و تازہ رکھتا ہے، اور مشکلات کی گھڑیوں میں اللہ اس پر رحمتوں کا نزول بھی فرماتا ہے۔
ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے نا، موسیقی روح کی غذا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ قرآن روح کی غذا ہے۔ ہاں ہم مانتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن وہ مردہ روحوں کی غذا ہے، زندہ روحوں کی غذا کبھی بھی موسیقی۔ اور میں حیران ہو گیا، حافظ شامل ظہیر صاحب ہے نا جو، وہ ایک سما ٹی وی کے پروگرام پر تھے، وہاں پر ایک پیر صاحب تھے، ساتھ ایک بریلویوں کے مولوی صاحب تھے۔ سوال یہ ہوا کہ موسیقی حرام ہے یا حلال ہے؟ موسیقی کو حرام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حافظ شام صاحب نے دلائل دیے، موسیقی حرام ہے، یہ باتیں۔ جب وہاں پیر صاحب کی اور دوسرے مولوی صاحب کی باری آئی، وہ ان سے پوچھا بھی یہ کہہ رہے ہیں موسیقی حرام ہے، آپ کہہ رہے ہیں روح کی غذا نہیں ہے، تو یہ حرام کیوں ہے؟ تو ان کا جواب پتہ کیا تھا؟ کہتے ہیں آپ یہ سوال ان سے کریں جو حرام سمجھتے ہیں، ہم تو اس کو روح کی غذا سمجھتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، موسیقی زندہ روحوں کی غذا، یہ مردہ روحوں کی غذا ہے، یہ مردہ روحوں کی غذا ہے۔ اور جو بندہ موسیقی کا دلدادہ ہوتا ہے نا، کسی اللہ والے نے کہا ان کی زندگیوں کو نہ دیکھا کرو، ان بدبختوں کی موتوں کو دیکھا کرو۔ یہ جو ساری زندگی گانے بجانے، فلموں ڈراموں، ان چکروں میں گزار دیتے ہیں، ایکٹر بننے کے چکر میں، گلوکار بننے کے چکر میں، آپ دیکھتے ہیں یار اتنے پیسے لیتے ہیں، اتنی دنیا کی عزت، جب یہ مرتے ہیں ان کو مرے ہوئے دیکھا کرو، ان کے انجام کو دیکھا کرو۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان بالخیر فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسے برے انجام سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن آیا، اللہ فرماتے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون، جو بندے قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اصلی مومن بھی وہی ہیں۔ اصل مومن بننا چاہتے ہو تو تلاوت قرآن کو اہمیت دینی پڑے گی۔ ایسے ہی تم ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو، قرآن کو سال سال تمہارے گھروں میں پڑا ہوا ہے، مٹی جھاڑ دی، گلاف کے اندر پرو کے رکھا ہوا ہے، کبھی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اگر ایمان والے بننا ہے تلاوت قرآن کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح آداب تلاوت کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے سکون سے پڑھنا ہے۔ اور احادیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے، جب پیارے پیغمبر تلاوت قرآن کرتے، آقا علیہ السلام الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، وقف کرتے، ٹھہرتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے۔ ہمارے ماشاءاللہ میں اکثر قرآن کرام کو یہ کہتا ہوں لاہور میں کہ چاہے آپ تھوڑا پڑھیں تراویح کے اندر، آدھا سپارہ پڑھیں، لیکن پڑھیں کم از کم ترتیل، ردم کے ساتھ، ترتیل کا دامن نہ چھوڑیں، ردم کے ساتھ پڑھیں۔ پورا قرآن مکمل پڑھنا تراویحوں میں کہیں بھی فرض نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی عوام کو بھی پریشان کرنا، خود بھی ہونا۔ اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھنا چاہیے، لیکن ہمارے قراء کرام ماشاءاللہ کرتے کیا، بس یعلمون تعلمون کی سمجھ آتی ہے، اس کے بعد کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ یعلمون تعلمون سے بہتر ہے آپ ترتیل سے پڑھیں، چاہے اگرچہ پاؤس پارے آپ تراویح کے اندر پڑھیں، اللہ آپ کا وہ بھی قبول فرما لیں گے۔ باقی جو بچتا ہے باقی نمازوں میں پڑھ لیں، آپ نے قرآن ہی پورا کرنا ہے نا۔ تو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اس کو آپ نے ضرور اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت بخشو، خوبصورت کر کے پڑھنا چاہیے۔ پڑھنے والے کا قرآن اللہ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھنے والا پڑھتا چلا جائے، اور ہم نے دیکھا ہے اکثر اوقات نمازیں پڑھنے کا ہمیں موقع مل جاتا ہے، کبھی کبھار کہیں پڑھنی پڑتی ہے، کبھی کہیں پڑھنی پڑتی ہے، ایسی فیلڈ ہے ہماری۔ بعض قراء کرام ایسے ہوتے ہیں دل کرتا ہے یہ پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، اور ہم کھڑے ہی رہیں، ہم قیام میں کھڑے رہیں، چاہے ہمیں ساری رات کھڑے کر لو، یقین جانو کبھی ہمیں دکھ نہیں ہوا، کبھی تکلیف نہیں۔ اور بعض قراء کرام اس طرح پڑھتے ہیں دل کرتا ہے نماز توڑ کے بندہ کہہ دے کہ ایسا رکوع ٹر جو تاری مہربانی۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت بخشنی ہے، اس کو خوبصورت کرنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں من لم یتغنی بالقرآن فلیس منا، جو قرآن خوبصورت آواز میں نہیں پڑھتا وہ ہمارے اندر ہم میں سے نہیں ہے، یہ آقا علیہ السلام فرمایا۔ دوسری حدیث میں فرمایا قرآن مجید کو اپنے آوازوں کے ساتھ حسن دو، کیونکہ حسن جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کو اس کے اندر دوبالا کر دیتا ہے۔ قرآن کو اس طرح خوبصورت پڑھنا ہے۔
اور اسی طرح تلاوت قرآن کرتے ہوئے اگر بندے کو رونا آ جائے تو یہ بھی مستحب عمل ہے، بلکہ اللہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جب تلاوت قرآن کی جاتی ہے جو ایمان والے ہیں ان کی کھلڑی، ان کے رونگٹے اللہ کے اس قرآن کی آیات کو سن کر کانپ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی کھلڑی جو ہے وہ نرم پڑ جاتی ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے ڈر سے ان کے دل جو ہیں وہ کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو تلاوت کیا جاتا ہے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وہ قراء کرام جو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے ہوتے ہیں جب عذاب کی آیات ہوتی ہے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے جلیل القدر بندوں کی صفات ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہوئے رو پڑتے ہیں آپ سے بڑا خوش نصیب بندہ کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ پتہ چل جاتا ہے نا انسان کا دلی لگاؤ کتنا ہے قرآن کے ساتھ۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اللہ آپ کے دل کو موم کی طرح نرم کر دیتے ہیں، آپ کو رونا آ جاتا ہے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، قرآن سن کر رونا، خود پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت یہ تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جناب نبی علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کہا ادھر آؤ بات سنو۔ میں نے کہا جی اللہ کے پیارے پیغمبر، یہ سامنے بیٹھ کر مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، تلاوت میں کروں آپ کریں ہم سنیں؟ اور کیسا وہ سما ہوگا جب پیارے آقا علیہ السلام تلاوت کرتے ہوں گے اور صحابہ وہ سنتے ہوں گے، کیسی وہ آواز ہوگی کہ جس نے بھی ایک دفعہ پیارے پیغمبر سے قرآن سنا ہے وہ پھر واپس جانے کے قابل بچا۔ اس پر بھی کافی واقعات ہیں، بات لمبی ہو جائے گی بہرحال۔ تو سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء کی آیات پڑھنی شروع کر دی تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت قرآن سنتے چلے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے چلے جا رہے ہیں، پیارے پیغمبر کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں جب تلاوت قرآن کرتے تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق روتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں جب ان کے سامنے عذاب والی آیات پڑھی جاتی تھیں وہ اس کی وجہ سے نڈال ہو کر گر پڑتے، ان کو اٹھا کر گھر میں لے کے چلا جایا جاتا۔ 2 دن سیدنا عمر اٹھ نہیں پاتے اور لوگ ان کو مریض خیال کر کے ان کی عیادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے سلف صالحین سے بہت زیادہ واقعات میرے سامنے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید روزانہ پڑھنے کا معمول یہ ہونا چاہیے کہ کم از کم 10 پارے آپ روزانہ پڑھیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن کریم کو پڑھنے کی توثیق بیان کی ہے زیادہ سے زیادہ وہ 3 دن میں قرآن پاک کو ختم کرنا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ تو کم از کم 10 پارے زیادہ سے زیادہ 10 پارے روزانہ پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 10 آیات روزانہ لازمی پڑھنی چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ رات کو 100 آیات پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس کے لیے پوری رات کے قیام کے برابر اجر لکھ دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو بندہ رات کو 10 آیات قیام کے اندر پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس کو غافلوں کے اندر سے نہیں لکھتے۔ ایک اور آقا فرماتے ہیں جو بندہ 100 آیات پڑھتا ہے اللہ اس کو قانتین میں لکھتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جو 1000 قیام میں آیات پڑھتا ہے اللہ اسے منقطعین میں لکھ دیتے ہیں جن کے بارے میں اجر و ثواب کا خزانہ لکھا جائے۔ اس قدر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت قرآن پر زور دیا۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، تیسرا حق قرآن کا یہ ہے قرآن کو سمجھا جائے، اس کے ترجمے پہ غور کیا جائے، اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ اس کے اوپر بھی کافی دلائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں بار بار سمجھ کر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم غور و فکر کرنے والوں کے لیے اپنی آیات نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ جو بندہ غور و فکر کرتا ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، تو اس کا بہرحال تیسرا حق کیا ہے کہ اس کو سمجھنا ہے، صرف رٹے رٹائے پڑھی نہیں جانا کہ بس اوپر سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے۔ اور چوتھا حق اس کا یہ ہے، جب آپ نے پڑھ لیا، ایمان لے آئے، پڑھ لیا، سمجھ لیا، تو پھر اس پر عمل کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، ایمان لانے، پڑھنے اور سمجھنے کا اصل تو یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ جو قرآن ہمیں حکم دیتا ہے اس پر چلا جائے۔ قرآن نے کہا یتیموں کا حق نہیں کھانا، ہم اس سے باز رہیں۔ قرآن نے کہا شراب نہیں پینی، ہم نے نہیں پینی۔ قرآن نے کہا والدین کی نافرمانی، اور ہم کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہم نے کبھی والدین کا احترام ہی نہیں کیا۔ قرآن نے والدین کی نافرمانی، ان سے بدتمیزی کرنے، انہیں اف تک کہنے سے بھی بھائیوں منع کیا ہے۔ قرآن نے ہمیں سود کھانے سے منع کیا ہے۔ قرآن نے ہمیں نمازیں چھوڑنے سے بھی منع کیا ہے۔ قرآن صرف فضیلت کی کتاب نہیں ہے، اس میں احکام و مسائل ہیں، ہماری زندگی کی روز و شب کو گزارنے کے تمام طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں۔ تو اس کا چوتھا حق کیا ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور اس کا پانچواں حق پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا پانچواں حق یہ ہے، آپ ایمان لے آئے ہیں، آپ نے اس کی تلاوت کر لی ہے، اب آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے، آپ نے اس پہ عمل کر لیا ہے، تو اس کا پانچواں حق یہ ہے کہ اس کو پھر آپ نے لوگوں تک بھی پہنچا دینا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے رب نے تم پہ نازل کیا ہے اسے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور آقا نے آگے ہمیں حکم دیا بلغوا انی ولو آیا، تم لوگوں تک پہنچا دو چاہے تمہیں ایک آیت ہی میں سے ملی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن پڑھ کر عمل کر کے اپنے تک نہیں رکھنا۔ اور یہ بات یاد میں رکھے، یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو ہم نے سمجھ لیا ہوا ہے نا، یہ مولوی کی ذمہ داری ہے، مولوی کا ٹھیکہ ہے، وہ قرآن پڑھے، جمعہ پڑھائے، درس دے، بس یہی کام ہے۔ یہ آپ لوگوں پر بھی عائد ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے آپ کو بھی حکم دیا ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایک آیت پڑھی ہے، سمجھی ہے، عمل کیا، جا کے بیوی کو سناؤ، بچوں کو سناؤ، ماں باپ کو سناؤ، دوستوں یاروں رشتہ داروں کو سناؤ۔ تمہارے دوست غفلت میں اچھا ایک یہ مجھے بات بتائیں، آپ کا کوئی دوست تھانے کچہری میں پکڑا جاتا ہے، آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں جاتے ہیں؟ کیا مقصد ہے آپ کا جانے کا؟ کہ یار ہمارا دوست مصیبت میں ہے۔ دوستی دوست کے کام نہیں ہے کہ کاہے کی دوستی، یہ کیسا یارانہ ہے؟ کیوں جی جاتے ہیں نا، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، اور بھی جو ہو سکے کرتے ہیں۔ اچھا آپ کا دوست کل کو جہنم کے ایندھن بن رہا ہوگا تو آپ کو بڑا آپ خوشی سے محسوس کریں، آپ کو برداشت ہو جائے گا؟ دنیا میں تھانے میں آپ نے اس کو رہنے نہیں دیا، آخرت میں آپ نے اس کو جہنم میں رہنے دیا، یہ آپ کی دوستی ہے۔ تو لہذا آپ دنیا کے اندر ہی اپنی دوستی کا حق ادا کریں، قرآن کی ایک آیت روزانہ اپنے دوستوں کو سنایا کریں۔ اگر آپ نے یہ عمل شروع کر دیا تو انشاءاللہ آپ کے چناب نگر میں بھی انقلاب آ جائے گا، انشاءاللہ یہاں بھی ختم نبوت کا بول بالا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، جس طرح ہماری عبادتیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، اسی طرح ہماری یہ چند ٹوٹی پھوٹی گزارشات تھیں جو ہم نے اپنے ناقص علم کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دن رہ گئے ہیں اللہ اس میں ہمیں محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، بلکہ اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے، اور اللہ ہمیں قیامت کا دن ہو اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، آقا کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے۔ آقا اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اور سب سے اہم یہ ہے اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد